بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خلافت کا دور ہے وہ تمام اسلامی ادوار میں بہت سنہری دور ہے جو قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ یعنی انصاف کا، مساوات کا اور فتوحات کا جو زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رہا، جتنی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی، جیسا انصاف اور عدل کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا، رہتی دنیا تک اس دور کو یاد کیا جا رہا ہے اور یاد کیا جائے گا۔ یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر 10 سال اور مل جاتے یا اس کائنات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک عمر اور ہوتا، دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا بول بالا ہوتا، اسلام کا جھنڈا گڑا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مختصر سے دور میں، جو کہ کل 10 سال 6 ماہ اور 4 دن رہا، اس میں جو ترقی ہوئی، اس میں جو فتوحات ہوئے، وہ کبھی اتنی نہیں ہوئی۔ فرمایا 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی آپ کی حکومت۔ یعنی اتنے بڑے بادشاہ، یعنی اتنے بڑے آپ ممالک کے سربراہ، جن کی حکومت افریقہ سے لے کر یہ ہمارے مکران تک اور کاشغر تک، ایران تک، آذربائیجان تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ کا طرز حکومت انتہائی عادلانہ، منصفانہ تھا، اور آپ کی طرز زندگی انتہائی سادہ۔ یعنی آپ اتنے بڑے سلطنت کے امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی انتہائی سادہ زندگی تھی آپ کی۔ کھانے میں کیا، پہننے میں کیا، فرمایا آپ کے کرتے میں 17 پیون ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، بلکہ ایک سفیر آئے اور آ کے مدینے میں پوچھا کہ بھئی آپ کے بادشاہ کہاں ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے فرمایا کہ بھئی ہمارا تو بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو امیر المومنین ہوتے ہیں، ہمارا امیر ہے۔ کہا اچھا ان کا محل بتاؤ مجھے، کہاں ہم ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا محل ویل ہمارے پاس نہیں ہوتے، وہ دیکھو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں گے یا کہیں آرام کر رہے ہوں گے۔ تو وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ رکھے مزے سے سو رہے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ آپ کا امیر ہے؟ کہ جی ہاں یہ امیر ہے ہمارے۔ یہ زندگی تھی ان کی، اس شخص کی زندگی یہ تھی جو 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، لیکن طرز زندگی دیکھیں ایک عام مزدور والا، ایک عام مزدور والا۔ آپ نے جب خلیفہ آپ کو مقرر کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری تنخواہ، میرا معاوضہ اتنا ہی ہوگا جس میں ایک مزدور کا ہوگا، مزدور سے زیادہ نہیں لیتے تھے۔ اس بات کے تو ہر آدمی قائل ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کہ جو انصاف عمر کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا، اتنا عادلانہ نظام۔ میرے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ کوئی آپ کا ایوان نہیں تھا، کوئی آپ کا محل نما گھر نہیں تھا، وہی ایک جھونپڑا نما گھر تھا آپ کا، اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا صحن آپ کا پارلیمنٹ تھا. آپ وہیں بیٹھ کے پوری مملکت کا حساب کتاب کرتے, پورے مملکت کا جو بھی آرڈر دینے ہوتے وہیں سے آپ آرڈر دیتے. اتنی بڑی ممالک کا, اتنی سرزمین پھیلی ہوئی ان کی, لیکن زندگی دیکھیے آپ, انتہائی سادہ. یہ ایسا روب تھا اللہ کی طرف سے کہ بڑے بڑے قیصر اور کسریٰ کے بادشاہ آپ کا نام لے کے تھر تھر کانپتے تھے. یعنی فرماتے ہیں اس زمانے میں جو غیر ممالک کے جو خواتین تھی, غیر مسلم, انہوں نے سن رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, آپ کے دبدبے کے بارے میں. کتاب میں آتا ہے کہ وہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے, سلانے کے لیے جب کہتی تھی کہ کہتی سو جاؤ ورنہ عمر آ جائے گا. یہ حال تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دن میں امور مملکت چلاتے اور رات میں مدنی گلیوں میں گشت کرتے, پہرے داری کرتے, دیکھتے کہ کوئی میرے رعایا کے اندر کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کوئی بھوکا تو نہیں ہے. اسی طرح آپ گشت کیا کرتے, آپ کی عادت تھی. ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ آپ اسی طرح سے مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر سے رونے کی آواز آئی بچوں کی. آپ نے کھٹکا دیا اور خاتون آئی دروازے پر, کہا جی کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا, مسافر ہوں, آپ کے گھر سے بچوں کو رونے کی آواز آ رہی, خیریت تو ہے؟ اس عورت نے کہا ابھی کیا خیریت بتائیں آپ کو, ہم مسافر, خود ہم مسافر ہیں, کہیں سے آئے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے, ہم بھوکے پیاسے ہیں, ہمارے بچے بھوک سے رو رہے ہیں, اور یہاں کی جو امیر ہے, امیر المومنین ہے, ان کا ہمارا خیال نہیں آتا. آپ اندر داخل ہو, کہہ رہے ہیں اماں کیا ہو رہا ہے, یہ دھواں بھی اٹھ رہا تھا گھر سے. فرمانے وہ کہنے لگی کہ میں نے چولہے پکڑ کچھ ہانڈی رکھی ہے اور اس میں پتھر وتھر ڈال کے کچھ پکانے کا ایسا کچھ ہلا کر رہی ہوں تاکہ بچے میرے دیکھ کے رو رو کے بہل جائیں گے, سو جائیں گے, اس انتظار میں کہ کھانا پک رہا ہے. یہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً وہاں سے کہا کہ اماں آپ صبر کیجیے, ابھی میں آتا ہوں. فوراً آپ بیت المال پہنچے, وہاں سے ایک بوری لی, اس میں گھی, آٹا اور جو ضرور کی چیزیں تھیں ساری چیزیں بھری بوری میں, اور اپنے کندھے پہ اٹھایا. آپ کا غلام اسلم, اس نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ وہ مجھے اٹھانے دیجیے. آپ نے فرمایا روز قیامت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا نہیں, آپ تو اپنے بوجھ اٹھائیں گے. کہ چھوڑ دے. پھر کندھے پہ رکھا اور سیدھا اس خاتون کے گھر آئے اور اس کو سامان دیا. سامان دینے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اماں عمر کو آپ جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں نے عمر کو نہیں دیکھا ہے. کہنے لگے وہ ایسا ہے, اتنی بڑی مملکت اب امیر المومنین ہے, اس کو پوری حکومت دیکھنی پڑتی ہے, رعایا کو دیکھنا پڑتا ہے, لہٰذا اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ آپ کی خبر گیری کی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا بھی تو نہیں اس کو کیا معلوم, اس کو الہام تو نہیں ہوتا ہے, لہٰذا آپ اس کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, میں معاف نہیں کروں گی. اس نے ہمارا خیال نہیں کیا. اس نے کہا اچھا اماں آپ کھانا بنائیے اور بچوں کو دیجیے, اور اپنے غلام کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گئے, اور کھانا پکانے میں اس کی خاتون کی مدد کی باقاعدہ. کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ لکڑی لگا کے پھونک مار رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کے تو مدد کر رہے تھے اس خاتون کی. ہمارے آپ کی داڑھی میں دھواں نکل رہا تھا. جب کھانا پک گیا تو آپ نے اپنے سامنے دیکھا ان کو کھاتے ہوئے, اور اپنے غلام نے کہا, ان کے غلام اسلم نے کہا کہ اے امیر المومنین چلیں, اب تو کھانا پک گیا, کھا رہے ہیں, آپ فرمایا بیٹھو. میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھوں, اس لیے آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جب بچوں نے کھانا کھا لیا اور جب بچے آپس میں کھیلتے مسکراتے رہے, پھر آپ اٹھے. آپ نے اس خاتون کو مخاطب کرے کہا کہ صبح تم آ جانا, تمہاری امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے گی اور تمہارا وظیفہ باندھ دے گا. اس نے کہا ٹھیک. اور جب خاتون صبح آئی اور جب دیکھا لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ امیر المومنین, وہ حیران ہو گئی, رونے لگ گئی, پریشان ہو گئی کہ یہ امیر المومنین ہے, مسلمانوں کے امیر, یہی جو رات میں آ کے میری خدمت کی انہوں نے, مجھے روٹی کھانا دیا ہے اور پکایا نہیں, میں نے میری مدد کی ہے. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک شان کیا بیان کی جائے. یعنی آپ کا شجاعت میں
سخاوت میں، قربانی میں، دین کی خدمت میں، مسلمانوں کی خدمت میں، یعنی وہ جذبہ اور وہ مقام، تو فرمایا ایسا مقام کسی اور کو کبھی نہیں ملا۔ بیت المقدس بغیر جنگ کیے ہوئے آپ نے فتح کیا، آپ نے دنیا کے کونے کونے میں، یعنی کہ 22 لاکھ مربع میل حکومت پھیلی ہوئی آپ کی، یعنی آپ کے جب آپ نے مصر فتح کیا وہاں آپ نے گورنر لگائے، جو علاقے فتح کرتے آپ وہاں گورنر وغیرہ اپنے جو بھی مالی تھے امال لگا دیتے تھے تاکہ انتظام چلانے کے لیے، اور آپ مدینے میں ان تمام انتظام کی نگرانی کرتے۔ ایک دفعہ مصر کے گورنر کا خط آیا اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ اے امیر المومنین، یہاں کے لوگوں کا ایک رواج ہے یا ایک رسم ہے کہ جب ان کے دریا سوکھ جاتے ہیں، جب قحط سالی ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے اس عقیدے کے مطابق، اس رسم کے مطابق ایک نوجوان لڑکی کو براؤں سنگار کر کے وہ دریا نیل میں ڈال دیتے، اور اس سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا نیل چل پڑے گا جس سے ہماری قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ اسلام تو ان رسومات کا قائل نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے جب خط دیکھا پڑھا، اسی خط کے پیچھے آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، اے نیل تیری جانب عمر کا یہ خط ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لکھا اور قادسی کو دیا کہ جا کر گورنر کو دو اور گورنر سے کہو کہ یہ خط دریا نیل میں ڈال دے۔ ویسے ہی ہوا۔ محترم ناظرین، جب وہ خط ان کے گورنر نے دریا نیل میں ڈالا، دریا نیل ٹھاٹے مارتا ہوا چلنے لگا، اور ایسا چلا کہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج سے کیا، قیامت تک چلتا رہے گا، کبھی رکے گا نہیں۔ وہ فرمائے ایک دن مکہ کی جانب، مدینے کی طرف، پہاڑی کی طرف ایک آگ نکل آئی، کلایا پھٹا اور مدینے کی جانب بڑھنے لگی۔ لوگ آئے آگ کے پاس، اے امیر المومنین، ان پہاڑوں میں کوئی آگ لگی ہے اور وہ آگ مدینے کی جانب آ رہی ہے۔ آپ کے کاندھے پر ایک رومال تھا، آپ نے اس رومال کو دیا ہے اور فرمایا کہ جس طرف سے آگ آ رہی ہو اس کو آگے ڈال دینا، وہ پیچھے چلی جائے گی۔ جا کے لوگوں نے آپ کا وہ رومال یا وہ کپڑا اس آگ کے آگے ڈالا، آگ پیچھے چلے گی، تو پیچھے جاتی رہی، جہاں سے نکلی وہیں سے واپس چلے گی۔ یہ حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے آپ کی حکومت، یعنی آپ کی بات سمندر بھی مانتا تھا، آگ مانتی تھی، پانی مانگتا تھا، مٹی مانگتی تھی، یعنی ہر چیز کے اوپر آپ کی، یعنی حکومت تو نہیں تھی لیکن حکومت کا ایک آرڈر چلتا تھا اللہ کے حکم سے، یعنی آپ جو فرماتے وہی ہوتا ہے۔ یعنی کئی موقع پہ ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں صحابہ کرام سے مختلف معاملات کے اندر مشورے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہی مشورے کے مطابق آیتیں نازل فرمائی۔ یعنی ایسا وجدان اور ایسا خلوص کہ جو درد تھا ان کے دل میں مومنین کے لیے اور دین کے لیے، اللہ کے رسول جو محبت تھی، انہیں فرمایا جو کہتے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آیتیں نازل فرماتا۔ یعنی ہر امت کا ایک ایسا ہوتا ہے جس کو الہام ہوتا ہے، فرمایا اس امت کا حضرت عمر وہ شخص ہے جو کہ الہام ہوتا ہے۔ کئی موقع پر آپ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ اعلیٰ ترین شخصیت ہے کہ جس کے دور حکومت میں ایک مرتبہ رونے لگے، فرمانے لگے میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر دریا دجلہ کے کنارے پہ کتا بھوکا مر جائے اس کی پوچھ عمر سے ہوگی۔ یعنی اللہ کا اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا، یعنی اپنے زندگی کے اندر اتنی انتہائی سادگی تھی اور روب ایسا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دل دہل جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی وہ طرز حکومت عطا فرمائے جو طرز حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو انصاف اور عدل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ اللہ کرے کہ وہی عدل والا نظام ہمارے ملک میں بھی آ جائے اور پوری دنیا میں آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔